ثاقب، آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی کلیئرٹی کہ حکومت کس بات پر مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا پی ٹی آئی بھی کرنا چاہتی ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو جو سگنلنگ اور میسیجنگ کر رہی ہے اس کا تو اشارہ کسی اور طرف ہے۔ حکومت جو ہے وہ کنفیوز نظر آ رہی ہے پچھلے 3-4 روز سے، اور اس کنفیوژن کے پیچھے کچھ خبریں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ان کی اتھینٹسٹی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کنفیوز ہے۔ اسی کنفیوژن میں ہی کل جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی گئی اس مصدق ملک صاحب کی طرف سے، اور اس میں مذاکرات کی بات بھی انہوں نے کی۔ پھر جو ہے وہ حکومتی وزراء بات تو کر رہے ہیں، اب جو پارٹی پر پابندی لگانی تھی، آرٹیکل 6 لگانا تھا، اب فرض کریں کہ اعظم نذیر تارڑ 3 دن پہلے انہوں نے کمیٹی سے نکل رہے تھے تو ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ کا پلان ہے، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے ہمارے پاس پورا مواد موجود ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک جماعت پر پابندی کے لیے ایک سالڈ مواد حکومت وقت پر موجود ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات، یہ حیران کون ہے ویسے کہ دونوں جو ہے وہ چیزوں پہ، تو اس لیے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہاں تو کنفیوژن ہی کنفیوژن نظر آ رہی ہے، اور وہ جو ڈیلیوری تھی وہ بھی نہیں دے پا رہے، بیانیہ بھی نہیں ہے، عوام مخالف ہے ان کے، اور ابھی تک حکومت اپنی موجودگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر پا رہی۔ اور دوسری جانب جو آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، پی ٹی آئی کے جو برسٹر گوہر ہیں انہوں نے ایک بیان ایک جگہ دیا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، پھر دوسرا بیان انہوں نے دیا کہ نہیں، مذاکرات کے دروازے تو سیاسی لوگ کھلے رکھتے ہیں، سیاسی جماعتیں، اور یہ ڈائیلاگ تو ہونا چاہیے، ڈائیلاگ اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ فیصلہ ہونا ہے اڈیالہ جیل سے ہی۔ اب وہ فیصلہ جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین ہونا ہے، وہ آن سین کچھ ہونا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان پہ اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت 4 مقدمات میں ان کو سزا ہو چکی ہے، 5واں جو معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، اب وہ اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پہلے 4 مقدمات میں ریلیف ان کو مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا کریک ڈاؤن آپ دیکھیں، جے آئی ٹی بن گئی ہے، رؤف حسن، پی ٹی آئی کی جو ورلڈ وائڈ جو سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں تمام کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان تک پہنچنے، ان کو گرفتاریاں کرنے، اور جو ایک لڑکی جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کی جو فیس بک کی ایڈ تھی پی ٹی آئی کی آج، بلکہ رؤف حسن جو ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی لنک انہوں نے آج ایف آئی اے نے ایک رپورٹ پیش کی عدالت میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بھارتی جو ہے راہل نامی کوئی اس کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہوا ہے، تو انہوں نے کوئی ان کو بھیجا تھا، ٹکٹ بھیجا تھا، اور پھر رؤف حسن نے کہا کہ میں نے بحرین کوئی وہاں کانفرنس تھی وہاں پہ جانا تھا اس لیے ٹکٹ آیا تھا، تو وہ ایک لنک بھی نکالا گیا اس پہ، اس کے حوالے سے بھی جو ہے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ملٹیپل چیزیں ایک طرف چل رہی ہیں۔ ابھی ایم این ایز کی بات راؤ صاحب نے کی کہ ابھی پریس کانفرنس کی عمر ایوب، انہوں نے کہا ہمارے 41 جو ہے ایم این ایز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح مختلف آفرز آ رہی ہیں، کبھی آتے ہیں کوئی آپ کو وزیر بنائیں گے، کبھی پیسہ دیں گے، طرح طرح کی، اور تھریٹس بھی ان کو ہیں، کئیوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، دوسری طرف حکومت جو ہے وہ کنفیوز ہے، اور تیسری طرف یہ چل رہا ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی کے اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان شاید جو ہے وہ قربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ایک پورے ماحول میں کنفیوژن بہرحال موجود ہے، لیکن حکومت وقت جو ہے وہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے وہ تو چل رہا ہے، اس کے ساتھ وہ مذاکرات بھی ہوئے، اور جماعت اسلامی کے دھرنے کو فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ 2 روز پہلے جو گورنمنٹ نے کہا کہ دفعہ 144 پنجاب میں بھی نافذ ہے، اسلام آباد میں بھی نافذ ہے، آپ نے اچھی بات ہے، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو دوگلا پن وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اگر کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، پروٹیسٹ کچھ کرنا چاہے تو وہاں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم جو ہے بالکل اجازت ایسی نہیں دیں گے، وہاں بھی اجازت نہیں دی گئی، لیکن فیسیلیٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ راولپنڈی کے جو ڈی سی ہیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا، اب ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے آج تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے فردر جو ہے وہ کچھ کریں گے۔ لیکن یہ دونوں محاذ اور دونوں جو اگر آپ فری کین کو دیکھیں تو ایک طرف جو عمران خان صاحب ہیں یا پی ٹی آئی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اتنے درجنوں کیسز میں ہمیں ریلیف مل چکا، ضمانتیں ہو چکی، بریت ہو چکی، لیکن عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکے، یہ ایک مطلب ایڈمیٹڈ چیز ہے، تو اس لیے وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سیکنڈ آپشن کی طرف سوچ رہے ہوں کہ ہمیں بھی ایک سٹیپ جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہیے، دوسری طرف بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹے، تاکہ کوئی ایک ایسی چیز یا کسی مذاکرات کی ٹیبل ہو یا مذاکرات کی ٹیبل کے بغیر ہی معاملات آگے بڑھیں۔ کیونکہ ایک آخری بات میں کروں گا، ایک چیز تو طے ہے
کہ جب مسلم لیگ نون واپس آئی پورے سسٹم میں تو اس وقت بھی کوئی مذاکرات کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی تھی، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون ان ہوتی گئی اور پی ٹی آئی آؤٹ ہوتی گئی. تو اس لیے یہ ان اور آؤٹ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہو اور سارا کچھ ہو اور وہ ہو جائے. باقی یہ ہے کہ تب مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے اس کو چھوڑا، ان کے کارکنان نے بالکل کوئی لمبا چوڑا اعتراض نہیں کیا، تھوڑا بہت اس پہ آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ نے زبردست جو ہے وہ چلایا اس معاملے کو. اور اب اگر جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو ایک بیانیہ تھا ان کا، اس بیانیے کو اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو عمران خان صاحب ہی حرف آخر ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ یقینی طور پر پھر کہیں گے کہ زبردست پالیسی ہے اور خان صاحب نے زبردست جو ہے پتہ کھیلا ہے. تو اس لیے یہ ان اور آؤٹ ہونا ضروری نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نظر آئے، یہ بغیر نظر آئے ان آؤٹ ہوتا رہتا ہے. مذاکرات کی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے جتنی ہواؤں کے رخ تبدیلی کی سگنیفیکنس ہے. ثاقب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو درخواست لے کے گئی ہے پی ٹی آئی، اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونے کا چانس ہے؟ اور وہی سوال جو میں نے نجم ثاقب صاحب سے بھی کیا کہ کیا اس کے نتیجے میں الیکشنز تک کورس کریکشن ہو سکتی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. الیکشن جو قلعدم کرنے کی آپ نے بات کی کہ وہ تو میرا نہیں خیال ہوگا، لیکن اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پبلک ہے، جو عوام ہے، وہ کسی حد تک اس چیز پہ بلیو کرتی ہے. ہم خود اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے کیجئے، اور جب بھی ووٹ ہوں 5 سال کے بعد تو آپ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں، کیونکہ اس کا بڑا وزن ہوتا ہے. تو یہ جو وہ جو یقین رکھے ہوئے ہیں، وہ یقین کسی نہ کسی صورت میں قائم رہنا چاہیے. یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ 8 فروری کو وہ جو لوگوں کا یقین تھا اس کو توڑا گیا، وہ ٹوٹا، اور اس میں الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ بڑا کردار ہے. یہ تقریباً جو پی ٹی آئی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے گئے ہیں 14-15 ان کے جو وہ پوائنٹس ہیں، وہ میں کرکس اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو وہ 90 روز میں الیکشن جو کروانے تھے انہوں نے وہ نہیں کروائے تھے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہ بھی اسی میں ہے کہ انہوں نے آئین توڑا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اور پی ٹی آئی کو اسی نظر سے نہیں دیکھا گیا جس طرح باقی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھا جاتا رہا. پھر یہ جانبدار تھا الیکشن کمیشن. ممنوعہ فنڈنگ کیس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ہمارا کیس، پی ٹی آئی کا کیس 2013 سے آنورڈ جو چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خلاف 2017 سے ممنوعہ فنڈنگ کیسز کے الیج کیے گئے. تو وہ کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے، ان میں ابھی تک جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ پری پول اور پول ڈے اور پوسٹ پول ریکنگ کی جو ہے وہ اس میں بات کی گئی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ان امیدواروں کو، الیکشن کمیشن جو ان کو رکاوٹیں آ رہی تھیں اس میں خاموشی اختیار کی، اور جو ان پر مظالم ہوتے رہے، مطلب ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے جو تجویز کنندہ، تائید کنندہ روکے جاتے رہے، اس پہ الیکشن کمیشن نے کوئی جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا. اور پارٹی بن کر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کے خلاف کرمنل کیس بنایا، پھر ان کو نااہل کیا. انٹرا پارٹی الیکشنز میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی غلط تشریح کی. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، غلط تشریح کی جس کا خمیازہ ہمیں جو ہے بھگتنا پڑا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر پریزائڈنگ افسران جو ہے وہ تعینات کیے گئے، فارم 45 نہیں دیے جو اسی دن 8 فروری کو متعلقہ جو ان کے ایجنٹس تھے ان کو دینے تھے، وہ انہوں نے نہیں دیے. چیف کمشنر راولپنڈی کا بیان کا حصہ بھی اسی میں موجود ہے، اور اس کا حوالہ بھی اس میں جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس میں جو پری پول ہے، پول ڈے، آپ دیکھیں ای ایم ایس سسٹم کیوں ناکام ہوا، پریزائڈنگ افسران نے بر وقت وہ فارم 45 کیوں نہیں دیے، ریٹرننگ افسران نے بر وقت جو الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے تحت کیوں جو ہے وہ جو نتائج تھے وہ نہیں دیے. اگر یہ سارا کچھ پول ڈے کا بھی الیکشن کمیشن نے 8 فروری سے لے کر آج تک اس کی کوئی تحقیقات جو ہے وہ نہیں کرائی، تو اس لیے الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے اس پہ سوال اٹھتا ہے. ایک اور بات، 8 فروری کو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا کہ وہ اس کو روکتی کہ موبائل سروس پورے ملک میں بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ الیکشن کمیشن کے پاس فل فلیج اختیار ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی انٹرونشن نہیں کی اس میں. جہاں پہ موبائل سروس بند کرنے کی ضرورت تھی وہاں ہونی چاہیے تھی، باقی جگہوں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کر دی. الیکشن کمیشن نے نہیں پوچھا. تو یہ سارے سوالات الیکشن کمیشن سے پوچھے جانے چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ایک صرف میں مثال دے کر جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ جو فارم 45 اور فارم 47 اور جو لوگوں کا یقین ہے ووٹ پر، یہ اگر اٹھ گیا تو جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ، ہمیں اگر ووٹ نہ بھی ملا تو ہم جو ہے وہ کسی کے کہنے پر جو ہے وہ کسی کی معاونت سے جو ہے وہ ایم این اے بن جائیں گے. تو پھر ہوتا کیا ہے
پھر جو ہلکے کی سیاست ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک جو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیلم اور پنڈ دادن خان کے درمیان ایک جو ہے وہ سڑک بننی ہے, وہ تقریباً 100 کلومیٹر سے زائد کی وہ روڈ ہے, وہ پچھلے 2-2.5-3 سال سے جو ہے وہ اکھاڑ بچھاڑ ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. اب جو ایم این ایز بنے ہیں ان پر بھی سوال وہ فارم 45 فارم 47 والا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ کس سے بات کی جائے. عمومی طور پر عوامی نمائندوں سے بات کی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کریں کیونکہ پورا علاقہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن وہ کام نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنے ہوئے ایم این اے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کون سا آپ کے ووٹوں سے بنے ہیں, ہم تو مطلب کہیں نہ کہیں سیٹنگ ہوگی, کوئی چیز ہو گئی تو بن گئے. تو یہ ایلیگیشن ہوتے ہیں, اس کے ایفیکٹ اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. اس لیے 8 فروری الیکشنز پہ کم سے کم الیکشن کمیشن کی اکاؤنٹیبلٹی سختی سے ہونی چاہیے, وگرنہ پھر ہمیں وہی آج کے 5 سال بعد بھی ہم اسی طرح جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ الیکشن اس طرح ہونا چاہیے تھا, اس طرح نہیں.